بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ولی اللہ کی مقبولیت کا قصہ سنائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا، بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اسی لیے ڈرتا ہوں کہ روزے قیامت اس کوتاہی میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا، میں ایک روز زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوستوں اور عزیزوں اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زائد جو میرے خاص لوگوں میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا اور بیت اللہ کو جانا بھی کوئی آسان سمجھتا ہے جو میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ میرے پیچھے پیچھے نہ آ اور میرا ساتھ نہ چلو اور جس راستے سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زیادہ رات جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر کہیں وہ مجھے نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور سلام کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے تنزیہ کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند اور وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غائب سے چٹھی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اس سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور پھر سلام کے بعد ایک چٹھی اس نے میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، جس میں زید کے بارے میں عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ زید بتاؤ اس میں کیا حقیقت ہے، آخر یہ معاملہ تیرے ساتھ کیسے پیش آیا؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گر گرا کر زاروں قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہگاروں کا حج بھی قبول ہوتا ہے؟ جو مجھ کو حج کی سند نہ ملی، کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں سے جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عز و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اکبر، اس شخص کا یہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ میں نے اسے اپنے ساتھ بصرہ لے آیا اور چٹھی نہایت احترام اور تنظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو انتہائی ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا تھا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے مجھے بہت رنج ہوا کہ افسوس کہ ایسے ولی کی تدفین میں بھی شامل نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے چین ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دے کر گیا۔ پھر میں نے اپنا مہر شدہ صندوق منگوا کر دیکھا تو اسی طرح با مہر بند تھا۔ جب میں نے صندوق کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے ہے، زرق پر لباس میں تخت جوہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف پھولوں کے چمکٹے ہیں۔
میں قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو تم نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا وہ تو یہ ہے اور اس کی بدولت یہ دولت اور حشمت مجھے حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ تردید نہ کیجیے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ باحوالہ عقائد الصالحین۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔